لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بہت شور و غل اور اونٹوں کے مارنے کی آواز سنی تو آپ نے ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا لوگوں اطمینان اختیار کرو، اس لیے کہ اونٹوں کو دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی اس وقت ریس لگا رہے ہو، اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ کون پہلے پہنچتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد کوئی بھی سواری اپنے 2 پاؤں اٹھا کے نہیں دوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے. اتنی جلدی سب نے بات مان لی. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کر لیا. پھر آپ اپنی اونٹنی پر درمیانی چال سے روانہ ہوئے. لوگ دائیں بائیں اونٹوں کو مار رہے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں سکون کے ساتھ، سکون کے ساتھ. راستے میں جہاں خالی جگہ ہو تیز چلنا، یعنی رش کی جگہ پر ذرا رفتار آہستہ کر لینا اور جب خالی جگہ ہو تو تھوڑا تیز قدم اٹھانا. ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے واپسی کے وقت حجۃ الوداع میں کس طرح چل رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ آپ تیز چلتے تھے اور جب وسیع میدان پاتے تو زیادہ تیز چلتے. یعنی سکون اور وقار کا مطلب سست رفتاری نہیں. راستہ بھر تلبیہ، تکبیر اور تحلیل کہتے آئے. عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ جس وقت مزدلفہ سے واپس ہوئے تو تلبیہ پڑھتے رہے. لوگ کہنے لگے کیا یہ دیہاتی آدمی ہے، بدو ہے؟ عبداللہ نے فرمایا کیا لوگ بھول گئے یا گمراہ ہو گئے؟ میں نے اس ذات سے سنا ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی. وہ اس جگہ فرما رہے تھے لبیک اللہم لبیک، یعنی میں ان کی پیروی میں لبیک پڑھ رہا ہوں اور تم لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی بات ہو گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ تک اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے. ٹھیک ہے، عرفات سے جو تلبیہ کہنا شروع کیا کب تک جاری رہا؟ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی تک. تو اسامہ جو تھے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی اسی سواری پر. یہ مینشن کرنا کیوں ضروری تھا کہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تاکہ کسی چیز کو کنفرم کرنا ہو تو ان سے کر لیں. وہ ہر چیز غور سے دیکھ رہے تھے، بالکل ہی ساتھ تھے. اشعث بن سلیم سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ عرفات سے مزدلفہ کو آیا. راستے میں وہ برابر تکبیر اور تحلیل میں مشغول رہے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ گئے. تو اس میں تلبیہ بھی، لا الہ الا اللہ بھی، تکبیرات بھی. مزدلفہ سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے، سارے کا سارا ہی جائے وقوف ہے، البتہ وادی محصر سے ہٹ کر. وادی محصر کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر ابرہہ کے لشکر کو مارا گیا تھا. تو وہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں نہیں رکنا چاہیے، نہ وہاں وقوف کرنا چاہیے، اس جگہ سے تیزی سے گزرنا چاہیے. مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر ادا کریں. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز بے وقت پڑھی ہو. آپ ہمیشہ وقت پر نماز پڑھتے تھے، مگر مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے تاخیر سے پڑھا. یعنی مغرب کے وقت پر نہیں بلکہ عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھی. دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں. ٹھیک ہے، کیا کہا میں نے؟ ایک اذان، 2 اقامت اور صرف 3 مغرب کے فرض اور 2 عشاء کی، کیونکہ قصر، اور ان کے بیچ میں کوئی سنت وغیرہ نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی، ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ، اور ان دونوں کے درمیان
کوئی نفل یا سنت نہیں پڑی اور نہ ان کے بعد. یہ رات سو کر گزارنے کی ہے، آرام کرنے کی ہے. جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان کرتے ہیں مزدلفہ آ کر آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی دوسری نماز نہیں پڑھی. پھر طلوع فجر تک آپ نے آرام فرمایا. اگر کوئی مزدلفہ کو مس کر جائے، یعنی کہ پہنچ ہی نہیں پایا اور رات کا کوئی حصہ بھی اس کو نہیں ملا، تو اس کو دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے، جانور کی قربانی. لیکن یہاں سے اگر کوئی ارلی نکلنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. خواتین، بچے، کمزور، بوڑھے لوگ اگر آدھی رات کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد مینا جانا ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سعودہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی. آپ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ بھیڑ میں رش میں ان کے لیے مشکل تھی، اور ان کے اس عمل یا اس اجازت کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے. وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے. پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے. بعض تو مینا میں فجر کی نماز پڑھتے اور بعض اس کے بعد آتے. جب مینا پہنچتے تو کنکریاں مارتے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے اجازت دی ہے. افضل کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف کر کے پھر روانہ ہونا. لیکن اگر کوئی فجر سے پہلے ہی چلا جائے تو اس کی اجازت ہے، تو مینا میں جا کر فجر پڑھ لے یا پھر پڑھ کر چلے. اسماء رضی اللہ عنہا کے غلام کہتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات وہ پوچھتی کیا چاند غائب ہو گیا، تو میں جواب دیتا کہ ہو گیا. پھر وہ کہتی مینا چلو، پھر وہ رمی کرتی. ٹھیک ہے، یعنی فجر سے پہلے چاند غروب ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ کس رات کا چاند ہوگا؟ 10 کا. ٹھیک ہے نا، تو 10 رات کا چاند جو ہے وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے. اگر کچھ لوگ کمزور ہوں اور کچھ طاقتور ہوں مگر گروپ ایک ہی ہو، پھر کیا کرے؟ کمزوروں کے ساتھ گروپ کا ساتھ دینے کے لیے طاقتور بھی نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب چونکہ وہاں پر اتنا رش ہو گیا ہے تو سارے لوگ اگر ایک ہی وقت میں نکلے تو بہت مشکل ہو جائے. 20 لاکھ لوگ ایک وقت میں نکل کے کیسے مینج کر سکتے؟ تو اس لیے اگر کچھ لوگ جلدی نکل آتے ہیں تو حرج نہیں ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں مینا بھیج دیا تھا. تو ابن عباس کمزور نہیں تھے، لیکن آپ کو بھیجا تھا کن کے ساتھ؟ کمزور لوگوں کے ساتھ. اور وہاں رات کو ہی اگر کنکریاں مار لیں جا کے تو بھی ٹھیک ہے، اس وقت رش نہیں ہوتا. نماز فجر وقت شروع ہوتے ہی ادا کرنی چاہیے جو مزدلفہ میں، ورنہ تو تھوڑی لیٹ بھی کر سکتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ 2 نمازوں کے سوا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز وقت کے بغیر پڑھتے نہیں دیکھا. آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز بھی اس دن معمول کے وقت سے پہلے ادا کی، یعنی اذان ہوتے بالکل اندھیرے میں، کیونکہ نماز کے بعد یہاں پر وقوف کرنا ہے. نماز فجر کے بعد اچھی طرح روشنی پھیلنے تک اگر ممکن ہو تو مشعر حرام کے پاس ان پہاڑیوں کے قریب، ورنہ اپنی اپنی قیام گاہ پر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. تو یہ ذکر کی جگہ ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کرنا چاہیے. قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے انسان. جابر بیان کرتے ہیں کہ آپ قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام تک آئے، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا، تکبیر، تحلیل، توحید میں مصروف رہے یہاں تک کہ صبح کی روشنی خوب پھیل گئی. تو آپ نے فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا اور طلوع آفتاب سے پہلے وہاں سے مینا کے لیے چل پڑے. عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی مینا بھیج دیتے تھے اور پھر وہ پہلے ہی کنکریاں وغیرہ مار لیتے. مینا سے رمی کے لیے چنے کے دانے کے برابر کنکریاں چننی چاہیے. کچھ لوگ مزدلفہ سے ہی چننے لگتے ہیں، تو مسنون کیا ہے؟ مینا سے ہی چننا. جابر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے چنے کے دانے کے مثل جمرہ کو کنکریاں ماری. ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی صبح کو مجھ سے فرمایا جبکہ آپ اونٹنی پر تھے کہ میرے لیے کنکریاں چن دو.
میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں چن دی جو انگلیوں میں پکڑ کر پھینکنے کے قابل تھیں. فضل بن عباس سے مروی ہے کہ عرفہ کی رات گزارنے کے بعد جب صبح کے وقت ہم نے وادی مزدلفہ کو چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اطمینان اور سکون اختیار کرو. مزدلفہ سے اٹھے منا جا رہے ہیں, اب پھر آپ فرما رہے ہیں سکون اور اطمینان. اس وقت آپ اپنی سواری کو تیز چلنے سے روک رہے تھے, یہاں تک کہ وادی محصر سے اتر کر جب منا میں داخل ہوئے تو فرمایا چنے کے دانے کی مثل کنکریاں لے لو تاکہ رمی جمرات کی جا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرنے لگے جس طرح انسان کنکری پھینکتے وقت کرتا ہے, یعنی کنکری پھینکنے کے اشارے کے ساتھ بات فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ یہاں منا اور مزدلفہ کے قریب ہے وادی محصر جہاں کنکریاں پھینکی گئی تھی. کس پر؟ ابرہہ کے لشکر پر. اور اس کے قریب ہی جمرات ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی. کس کو؟ شیطان کو. کچھ لوگ کنکریوں کے بجائے جوتے مارتے ہیں اور جو ہاتھ لگے پھینکتے ہیں, بوتلیں پانی کی, اور غصے میں آ جاتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں, ایموشنل ہو جاتے ہیں, دھکے دیتے ہیں اور بس چلے ان کا تو لوگوں کو بھی پھینکتے ہیں. اب عید کا دن آنے لگا, 10 ذی الحج یوم النحر. نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو منا کے لیے روانہ ہو. یہ اصل حکم ہے, رخصت اگرچہ موجود ہے. عمر بن میمون کہتے ہیں جب عمر بن خطاب نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا. نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے, کہتے تھے اے خبیر تو چمک جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوئے. اسی لیے آپ نے فجر بہت ارلی پڑھ لی اور پھر فجر پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں وغیرہ بھی کی, بیٹھ کے بھی کر سکتے, قبلہ رخ ہو کے اور ہاتھ اٹھا کے مانگا. اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے اس سے پہلے کہ سورج نکلے, روشنی پھیلنے پر, اندھیرے میں نہیں نکلے. دیکھیے سورج کی تو دھوپ ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی تو روشنی ہوتی ہے نا. فجر طلوع ہوتے ہی روشنی شروع ہو جاتی ہے, اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے. راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑھیں. کس راستے میں؟ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے. مزدلفہ سے منا تک فضل بن عباس آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک آپ برابر تلبیہ کہتے رہے, لبیک اللہم لبیک. مزدلفہ سے منا آتے ہوئے سکون اور وقار کے ساتھ آئے. جابر کہتے ہیں کہ آپ وادی محصر میں جب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کو تیز چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبریٰ کی طرف نکلتا ہے, بڑے شیطان کی طرف. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وادی محصر میں نہ روکو, یعنی وہاں سے بس گزر ہی جاؤ. منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کریں. عقبہ تھا سب سے پیچھے والا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لائے تو پہلے جمرہ عقبہ پر آئے اور اسے کنکریاں ماری. رمی کی ابتدا, اب یہ 10 تاریخ ہے عید کا دن اور اس میں صبح صبح رمی ہو رہی ہے. رمی کہتے ہیں کنکریاں مارنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے تو کیا ہوا تھا؟ شیطان ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا, اس کو 7 کنکریاں ماری تو وہ کہاں چلا گیا؟ زمین میں. پھر اس کے بعد جب آگے گئے تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی, آگے گئے دوبارہ ایسے ہوئے, 3 جگہ پر ایسے ہوئے. ٹھیک ہے. ابن عباس کہتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو. انہوں نے کہا تھا نا ارنا مناسکنا, تو یہ بھی منسک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ جیسے طواف کی فضیلت ہے, سعی کی فضیلت ہے, وقوف عرفات کی فضیلت ہے, رمی کی کیا فضیلت ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارے ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی معافی اور کفارہ ہوتا ہے. تو بہرحال اگر انسان کو رمی کرتے وقت یہ پتا ہو کہ اس کا اجر کتنا ہے, ایک پتھر مارنے سے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کی تلافی یا اس کا ازالہ ہوتا ہے, تو انسان اور بھی شوق سے مارے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا وہ رش سے گھبرا کر جاتے ہی نہیں ہیں وہاں اور دوسروں کو دے دیتے ہیں کہ تم جا کے مار دو ہمارے سے. اور بہت سی خواتین اچھی بلی صحت مند تندرست ہونے کے باوجود یہ کہہ کے کہ عورتوں کی ضرورت نہیں ہے جانے کی تو چلے کوئی بھی مار دے, تو یہ ٹھیک نہیں. حد البسا کوشش کریں کہ خود اپنے ہاتھ سے مارے, اور اگر یہ اجر پتا ہوگا تو لازمی طور پر انسان ہاتھ سے مارے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی. یہ پیبل ایک طرح سے لائٹ بلبز ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کنکریاں مارنا تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا ملے گا یہاں تک کہ اللہ اسے پورا پورا صلہ دے گا. یعنی تو ظاہری اجر ہے لیکن اصل اجر تو اللہ کے پاس ہے. لیکن کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے. جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں الگ الگ مارے. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جمرہ کے پاس آئے جو کہ درخت کے پاس ہے. اس دور میں وہاں درخت اب نہیں ہے, آپ وہاں ڈھونڈنا نہ شروع کر دیں. آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری جیسے کہ انگلیوں پہ رکھ کے ماری جاتی. صحیح مسلم کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جمرہ عقبہ کی رمی آپ نے کی. اس وقت وہ وادی کے بیچ میں ہو گئے اور درخت کے برابر ہوئے. پھر اس کے سامنے ہو کر 7 کنکریوں سے رمی کی. ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارے. کنکریاں مارتے وقت دوسروں کو دھکے مت دیں. ام سلیمان سے مروی ہے میں نے 10 ذی الحج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطن وادی سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا. اس وقت آپ فرما رہے تھے اے لوگو ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا, ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا, اور جب جمرات کی رمی کرو تو اس کے لیے مٹر کے دانے کی طرح کنکریاں استعمال کرو. بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھا لے جاؤ, کیونکہ بعض اوقات پیچھے والے جب مار رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لگنے کی بجائے جو آگے سے مار رہے تھے ان کے سر پہ لگتی ہیں آگے. کنکریاں مارتے وقت غلوب نہیں کرنا چاہیے. غلوب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی, ایکسس. ابن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں چنی. کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے لگے اور فرمایا ان جیسی کنکریاں مارو. پھر آپ نے فرمایا لوگوں تم دین میں غلوب یعنی حد سے بڑھنے سے بچو, کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلوب نہیں ہلاک کیا تھا. یعنی مٹر کے دانے برابر کنکری کافی ہے. کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے یہاں نہیں رکنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کے پاس آتے تو 7 کنکریوں سے رمی کرتے. ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے, اس کے بعد واپس ہو جاتے. یہاں آپ دعا کے لیے نہیں ٹھہرتے تھے. صرف بزرگ, بوڑھے, بیمار, خواتین ایسی جو نہ جا سکتی ہوں وہ اپنے لیے کسی کو وکیل مقرر کر سکتے ہیں. جمرہ عقبہ کی رمی کا افضل وقت چاشت کا وقت ہے, یعنی جب دھوپ چمک چکی ہو. البتہ عذر یا رش کی وجہ سے گنجائش ہے کہ 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مار لیں. سارے دن میں کسی وقت مار لیں. 11 ذی الحجہ کے طلوع فجر تک کنکریاں مار لیں. انس بن مالک بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن چاشت کے وقت یعنی 10 ذی الحجہ کو چاشت کے وقت جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری, اور بعد کے دنوں میں سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں ماری. بعد کے کون سے دن؟ 11 اور 12 کو. 13 تک بھی رک سکتے ہیں. تو ان دنوں میں ظہر کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں, لیکن پہلے دن جو عید کا دن ہوتا ہے جس دن قربانی بھی ہوتی ہے اس دن ظہر سے پہلے کنکریاں ماری جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو بعد میں بھی ماری جا سکتی ہیں. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی, نہیں پتا ہوگا اس کو. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس کے بعد قربانی آتی, یہ 10 تاریخ ہے, یوم النحر اس کو بولتے ہیں. جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے. 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک قربانی کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں. منا یا مکہ میں کسی بھی جگہ پر حج کی قربانی کر سکتے ہیں. کہاں کہاں؟ منا یا مکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منا کی تمام جگہ قربان گاہ, یہ سارا میدان قربانی کا ہے. استطاعت کے مطابق 1 سے زیادہ جانور قربان کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 100. ہم ایک پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. 100 اونٹ, ان میں سے 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے اور باقی حضرت علی نے کیے. اور صرف اونٹ نہیں تھے, گائے بھی ذبح کی تھی آپ. ہم یہی پوچھتے رہ جاتے ہیں یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے, یہ فرض ہے, یا ہاں ایک سب کی طرف سے ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ کرنی ہوگی, یا پھر کس کو کرنی چاہیے کس کو نہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال و دولت تھا, بہت زیادہ. آپ پر زکوٰۃ فرض تھی, آپ کے پاس جو آتا تھا چلا جاتا تھا. تو اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں کہ آپ صاحب نصاب ہوں
کہ آپ کے پاس اتنا گولڈ ہو تو پھر آپ کو قربانی دینی ہے، ادروائز نہیں. یہ تو محبت کی بات ہے، قرب حاصل کرنے کی بات ہے. تو جب آپ کسی کا قرب حاصل کرنے لگتے ہیں تو اس قسم کے سوال کرتے ہیں. انسانوں کے قرب کے لیے بھی ہم ایسے سوال نہیں کرتے. کہاں یہ کہ رب کے قرب کے لیے کام کرنا ہو اور ہم وہاں سوال جواب شروع کر دیں. حج تمتع اور حج قران والوں کے لیے قربانی واجب ہے. جو قربانی نہ کر سکیں وہ کیا کریں؟ وہ 3 روزے ایام حج میں رکھیں اور 7 گھر آ کے رکھیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لوکل نہ ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو. اور اگر کہیں گر جاؤ یعنی دشمن گھیر لے تمہیں تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر لو. اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے. یہاں کیا کہا گیا؟ سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پہ نہ پہنچ جائے. مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو سر منڈا سکتا ہے، بشرطے کہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے. پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کر کے فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے. یعنی حج تمتع والا قربانی کرے. سمجھ گئے؟ اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے ایام حج میں رکھے، 7 گھر واپس آ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے. یہ حکم ان لوگوں کے لیے جو مسجد الحرام کے باشندے نہ ہوں یعنی مکہ کے. اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے. قربانی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حلق. حلق کس کو کہتے ہیں؟ سر منڈوانے. جی جیسے عمرے کے اختتام پہ حلق تھا ایسے ہی حج کے ریچولز میں سے ایک بال کتروانا بھی ہے یا سر منڈوانا. عورتیں صرف قصر کریں گی یعنی کتروائیں گی یا خود کتر لیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈوانا تو ہر بال کے بدلے جو تم منڈواتے ہو ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. تو اس لیے کنجوسی نہ کریں بال کاٹنے میں. اس دن عام دنوں میں بال کاٹتے تو کوئی ثواب ملتا، لیکن وہاں پر ایک بال کے بدلے ایک نیکی. بال کٹوانے سے افضل ہے کہ بال منڈوائے جائیں مردوں کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور آپ نے 3 مرتبہ ان کے لیے بخشش کی دعا. بالوں کو دائیں جانب سے منڈوانا شروع کریں. تو آپ بھی جب کاٹیں تو دائیں طرف سے شروع کریں. آپ نے حجام سے فرمایا میری دائیں جانب سے شروع کرو اور پہلے اسے مونڈو. حلق یا تقصیر کے بعد بیوی کے سوا احرام کی وجہ سے جو چیزیں حرام تھی وہ سب حلال ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس دن میں رخصت ہے کہ جب تم جمرہ کو کنکریاں مار لو تو حلال ہو جاؤ، یعنی اس چیز سے جو تم پر حرام کی گئی سوائے بیویوں کے. یوم النحر میں کرنے والے کاموں میں اگر کوئی کام آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. کیسے؟ قربانی پہلے ہو جائے اور کنکریاں بعد میں مار لی جائیں. ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈانے، رمی جمار کرنے اور ان سے آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا. فرمایا کوئی حرج نہیں، یعنی اگر چانس نہ مل رہا ہو، ترتیب اصل میں تو وہی ہے لیکن ایکسیپشنل کیسز میں اجازت ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ مکہ جا کے طواف کریں گے. اس طواف کا نام کیا ہے؟ افادہ. اب سمجھ آ گئی؟ کیونکہ کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو کہ طواف تو طواف ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوتا ہے قدوم، کہیں ہوتا ہے زیارہ. وہ ایک عرصے تک حالانکہ میں نے حج بھی کر لیا پھر بھی کنفیوژن رہی کہ کیوں یہ نام ہے. تو اب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے طواف قدوم جس کو طواف عمرہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلا طواف کیا جاتا ہے عمرے کی نیت سے. دوسرا طواف افاضہ ہوتا ہے جو عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد 10 تاریخ کو رمی، قربانی اور سر منڈانے کے بعد مکہ آ کر کیا جاتا ہے. تو یہ حج کا طواف ہوتا ہے. ٹھیک. طواف قدوم کون سا ہوتا ہے؟ عمرہ کا ہوتا ہے اور یہ حج کا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس کے بعد
مکہ میں رہتا ہے تو وہ نفلی طواف کرتا ہے، وہ نہ قدوم ہے، نہ زیارہ ہے، نہ کچھ اور جب مکہ چھوڑنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ طواف وداع کرتے ہیں. ٹھیک. حج تمتع کرنے والے 3 طواف کرتے ہیں، ایک آتے وقت عمرے کے وقت، پھر حج کے بعد یعنی عرفات سے واپسی پہ، اور تیسرا وداع مکہ سے رخصت ہوتے وقت. حج قران والے بھی 3 طواف کرتے ہیں، ایک قدوم عمرے کا، پھر افاضہ اور پھر وداع. افراد والے قدوم اور افاضہ کرتے ہیں، وہ عمرہ نہیں کرتے، اس کو طواف عمرہ نہیں کہا جائے گا، صرف طواف قدوم کہا جائے گا، یعنی آغاز میں کرتے ہیں. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن یعنی 10 تاریخ کو طواف افاضہ کیا، پھر واپس لوٹ کر منا میں ظہر کی نماز پڑھی، یعنی اتنی جلدی جلدی سب کچھ کر لیا. فجر کہاں پڑھی تھی؟ مزدلفہ میں، مشعر الحرام کے پاس وقوف کیا، سورج نکلنے سے پہلے چل دیے، منا آئے، کنکریاں ماری، قربانی کی، حلق کیا، مکہ آئے اور طواف کیا، واپس گئے اور ظہر منا میں پڑھی. اور اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، اونٹ پر یہ سب کچھ ہوا، یعنی یہ سارے کام ایک ہی دن میں. اور یہ سب سے مصروف ترین دن ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈفرینٹ کام کرنے ہوتے ہیں. طواف زیارہ حج کا فرض رکن ہے، اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ، دم یا فدیہ دینے سے تلافی نہیں ہوتی. یہ حج کا رکن ہے. یاد ہے شروع میں 4 ارکان بتائے گئے تھے، ان میں سے ایک ہے یہ. ممکن ہو تو غسل کریں، ورنہ کپڑے تبدیل کر کے عام لباس میں طواف کریں. یعنی اب اس طواف میں احرام پہننا ضروری نہیں کیونکہ پابندیاں ہلکی ہوگی. خوشبو بھی لگا سکتے ہیں نہا دھو کے، پھر طواف کرنے جائیں. عورت کے سوا باقی سب چیزیں حلال ہیں. ابن عباس کہتے ہیں میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر پر سک نامی خوشبو لگاتے ہوئے دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تو میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی، یعنی آپ کے جسم کو، کپڑوں کو نہیں، نیت سے پہلے کی بات ہے. اسی طرح بیت اللہ کے طواف زیارت سے پہلے حلال ہونے کے لیے خوشبو لگائی. طواف زیارہ میں احرام نہ پہنے، ٹھیک ہے، استباح اور رمل نہ کریں، استباح اور رمل نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طواف میں رمل نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ صحابہ کتنا آبزرویشن تھا ان کا کہ کس موقع پر کیا کر رہے ہیں آپ. طواف کے بعد کیا کریں گے؟ 2 رکعت نفل. کون سے؟ مقام ابراہیم کے پاس. کسی وجہ سے اس دن طواف نہ کر سکیں تو ایام تشریق کے اندر کر لیں. اگر پیریڈز کی وجہ سے ایام تشریق میں بھی نہ ہو تو ذوالحج کے مہینے میں کسی وقت کر لیں. طواف کے تفصیلی احکام پیچھے عمرے میں گزر چکے ہیں. طواف کے بعد سب پابندیاں ختم، ٹھیک، مکمل حلال ہو گئے. ٹھیک ہے، چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.